بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، اور وہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے اور وہ خوف خدا رکھتا ہے تو آپ اس سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، ہوا یعنی وہ، یخشا اس لفظ کا ترجمہ خوف سے بھی کیا جاتا ہے اور اردو زبان کے لفظ ڈر سے بھی کیا جاتا ہے۔ یخشا یعنی وہ ڈرتا ہے یا وہ خوف رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیے، یخشا کا لفظ بھی عربی ہے اور خوف کا لفظ بھی عربی ہے۔ لفظ یخشا اور خوف میں کیا فرق ہے؟ توجہ فرمائیں گے۔ یخشا کے بنیادی حروف خا، شین اور یا ہیں، اور اس سے جو لفظ بنتا ہے وہ ہے خشیت۔ خشیت ایک خاص قسم کے خوف کو کہا جاتا ہے۔ ہر خوف خشیت نہیں ہوتا، اگرچہ ہم جب اردو میں ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں سادہ لفظوں میں قرآن کریم کا، تو ترجمے میں اس کی وضاحت کرنا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا لفظ خشیت جس سے یہ یخشا کا لفظ بنا ہے اس کے معنی پر آپ توجہ فرمائیں گے۔ خشیت اس خاص قسم کے خوف کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کی عظمت کا علم ہو جانے کے بعد انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں خوف کئی قسم کے ہیں۔ ہو سکتا ہے انسان کسی ایسی چیز کو دیکھے کہ جو اتنی خوفناک ہو، ڈراؤنی ہو، جس کی وجہ سے وہ ڈر جائے، یا کسی اور سبب سے ڈر جائے، لیکن ایک دفعہ انسان جس ذات کا سامنا کر رہا ہے اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی کا جب انسان کو علم ہو جائے تو اس کے دل کے اندر اس ذات کی ایک ہیبت، ایک رعب اور ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اس خاص قسم کے خوف کو عربی زبان میں خشیت کہتے ہیں، اور اسی خشیت سے لفظ یخشا ہے کہ جو اس آیت میں آیا، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یخشا کے بنیادی حروف خا، شین اور یا ہیں۔ اس کے لیے ہم اس معنی کو واضح کرنے کے لیے مزید ایک قرآن کریم کی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 28، اللہ تبارک و تعالی وہاں فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے صرف اور صرف علماء یعنی علم رکھنے والے خشیت رکھتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ یعنی وہ افراد کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کے علم کا، اس کی صفات کی معرفت انہیں ہو چکی ہے، علم ان کے پاس آ چکا ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو در حقیقت اللہ تبارک و تعالی سے خشیت رکھتے ہیں۔ خشیت یعنی خوف رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہیبت کا اور اس کی ذات کے رعب کا اپنے وجود کے اندر احساس کرتے ہیں۔ جو جاہل ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کی خلقت میں، اس کی قدرت میں غور و فکر نہیں کرتے، تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی سے خشیت بھی نہیں رکھتے۔ لہذا فرمایا انما، آپ کو معلوم ہے انما کا معنی ہوتا ہے فقط، صرف اور صرف، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صرف اور صرف اللہ سے علماء خشیت رکھتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے بہت ساری آیات میں حکم دیا ہے اور ترغیب دی ہے کہ آسمان و زمین کی خلقت میں انسان غور کرے۔ جب انسان غور کرے گا اپنے آس پاس کی وہ مخلوقات جو اللہ تبارک و تعالی نے خلق کی ہیں، جب ان میں غور و فکر کرے گا تو پھر دیکھے گا کہ ان کی خلقت کتنے دقیق انداز میں کی گئی ہے۔ جب یہ پردے اٹھائے گا، ان باریکیوں میں جائے گا، تفکر کرے گا، تو پھر اس ذات کی عظمت کا بھی اعتراف کر لے گا، اور نتیجتاً اسی کے آگے جھک جائے گا کہ جو اس تمام کائنات کی خالق ہے۔ بس آیت نمبر 9 کے ترجمے کی ہم تکرار کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ خوف خدا بھی رکھتا ہے۔
توجہ فرمائیے، یہ جو نابینا آیا تھا رسول اللہ کے پاس کیوں آیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کی جس قدر عظمت اسے پتہ چل چکی تھی وہ اپنے دل کے اندر سے قبول کر چکا تھا، اب زیادہ جاننے کی طلب اس کو یہاں لے کر آئی تھی۔ اب یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ وہ خوف بھی رکھتا ہے، وہ خشیت الہی بھی دل میں رکھتا ہے، تو کیا معنی ہے اس کا؟ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ وہ افراد کے جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا رعب ہے اور خشیت ہے، ان کو ترجیح دی جائے گی، اور وہ لوگ کہ جو دنیاوی اعتبار سے مالدار ہیں، صاحبان طاقت و اقتدار ہیں، دین کے معاملے میں ان کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی، بلکہ اللہ کے نزدیک چونکہ خداوند عالم کی بارگاہ میں سب برابر ہے، چاہے کوئی مالدار ہو چاہے کوئی فقیر ہو۔ تو جب دین کی تبلیغ کا موقع آئے گا تو پھر کسی کو بھی، کسی عالم کو، مثلا آج کے لیے پیغام ہے کہ کسی عالم کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ غریب کہ جو دین کا طلبگار ہے اس پر ترجیح دے کسی مالدار کو کہ جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے اور جسے دین سیکھنے کی خواہش نہیں ہے۔ ایک حدیث پر آج کے درس کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے منسوب ہے یہ حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس کوئی مالدار آئے اور وہ اس کے مال کے سبب اس کا احترام کرے، یعنی احترام کا سبب کوئی دوسری چیز نہ ہو، اس کا ایمان نہ ہو، اس کی نیکی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام کا سبب کیا ہو؟ اس شخص کا مال۔ تو جو کسی شخص کے مال کی وجہ سے اس کا احترام کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس احترام کرنے والے کے دین کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے اس کا دین ختم ہو جاتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے۔ اس پر توجہ کرنی چاہیے کہ دین اسلام نے ان آیات میں کس قدر زیادہ توجہ دلوائی ہے کہ انسان کو دین کی تبلیغ میں، دین کے معاملات میں کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔